اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں 3 قسمیں ارشاد فرمائیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، وہ قسم نہ بھی کھائے اس کا ارشاد ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور اس قدرت کاملہ کی قسم کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اب 3 قسمیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی قسم ہے رات کی، دوسری قسم دن کی، اور تیسری قسم میں فرمایا کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، جس نے جوڑا بنایا۔ دیکھیے، رات کے ساتھ کیا ہے؟ دن ہے۔ صبح کے ساتھ کیا ہے؟ شام ہے۔ زمین کے ساتھ کیا ہے؟ آسمان ہے۔ مرد کے ساتھ کیا ہے؟ عورت ہے۔ جوڑے جوڑے ہو گئے۔ اسی طرح جنت کے ساتھ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ اور نیکی کے ساتھ کیا ہے؟ بدی ہے۔ یہ جوڑے ہیں۔ خالق کائنات یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ اب 3 قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ تو فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے۔ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے، جنت کا راستہ بھی ہے اور جہنم کا راستہ بھی ہے۔ انسانوں کی جو کوشش ہے وہ مختلف ہے، کوئی جنت کے راستے پر ہے اور کوئی جہنم کے راستے پر ہے، کوئی نیکی کے راستے پر ہے اور کوئی بدی کے راستے پر ہے، کوئی خیر کے راستے پر ہے اور کوئی شر کے راستے پر ہے۔ فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ بھی ذرا ہم سمجھ لیں تو یہ سورہ ہمیں اور آسانی سے سمجھ آئے گی۔ مکے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف۔ بڑا بزنس مین تھا، پیسہ بہت تھا اس کے پاس۔ اس کے 10 غلام تھے جس کو اس نے 10 طرح کے بزنس کرا کر دیے ہوئے تھے، یعنی مختلف جگہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور اپنے 10 لوگوں کو اس نے چھوڑا ہوا تھا کہ بھئی آپ یہ والا بزنس سنبھال لو، آپ یہ سنبھال لو۔ اور وہ 10 غلام جو تھے وہ سارا مال جمع کر کے اسے لا کر دے دیتے۔ پیسہ بہت تھا لیکن اس میں ایک خامی تھی بہت بڑی، بخیل تھا، خرچ نہیں کرتا تھا۔ اپنے اوپر تو خرچ کرتا عیاشی کے لیے، لیکن کسی غریب کو، مسکین کو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ پھوٹی کوڑی نہیں دیتا۔ دوسرا اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ اپنے مال پر بڑا اتراتا تھا، یعنی میرا مال ہی کافی ہے۔ وہ ایلیٹ کلاس سمجھتی ہے کہ یہ جو روپیہ پیسہ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے سوئس بینک ہیں، فورن کرنسی میں ہم نے رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس گولڈ ہے، ہمارے پاس ہم نے اسٹاک میں لگایا ہوا ہے دنیا بھر میں، پیسہ بہت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان دینی باتوں کی، ان ساری چیزوں کی؟ یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں۔ ایسی ایسی باتیں جب جا کے بیٹھیں تو ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو وہ بھی عرب کی ایلیٹ کلاس تھی جن کے پاس غلام تھے اور پیسہ تھا۔ ایک ایسی ہستی جنہیں دنیا سیدنا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ اچھا، وہ غلام تھے امیہ بن خلف کے۔ اس کو جب یہ پتہ چلا کہ میرا غلام مسلمان ہو گیا
تو اس نے کیا کیا، جو کام آپ کو دیا ہوا تو پہلے تو وہ کام ختم کیا، دوسرا سب لوگوں کو لگا دیا کہ ان پہ ظلم کرو، سزا دو۔ عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، سل رکھ دی جاتی، ظلم ہوتا، ستم ہوتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی، حضور نے جب دیکھا ایک ایسی ہستی جو حضور کے اشارہ ابرو کو سمجھ جاتی تھی کہ سرکار کیا چاہتے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جناب صدیق اکبر نے جب حضور علیہ السلام کو غمزدہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ حضور کیا چاہتے ہیں۔ گئے اور جا کر امیہ بن خلف سے کہا کہ تم اس غلام پہ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو، غریب ہے، غریب الوطن ہے۔ تو اس نے کہا میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، میں جانوں، میرا کام جانے۔ آپ نے بہت اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس نے آخر میں کیا کہا، اگر تمہیں یہ بہت زیادہ عزیز ہے تو تم خرید لو۔ جناب صدیق اکبر تو چاہتے یہی تھے، اب ڈائریکٹلی تو انہوں نے بات نہیں کی، لیکن انڈائریکٹلی آپ چاہ تو یہی رہتے کہ وہ اس طرف آئے، لیکن وہ بھی بزنس مین تھا۔ اس نے کہا کہ ایک سودا کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو بڑا زیرک تھا اور آپ کا سارا بزنس وہ سنبھالتا تھا، تو وہ کہنے لگا وہ غلام بھی مجھے دیں اور ساتھ میں اتنی رقم بھی مجھے دیں تو میں آزاد کر دوں گا انہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی آفر قبول کر لی، اپنا غلام بھی دیا اور مال و زر جو اس نے مانگا وہ اسے دیا، اور جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب سوچیں سرکار کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اور جب میرے حضور خوش ہوتے ہیں تو رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ آیتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى، پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا، مال بھی دیا اور تقوی بھی اختیار کیا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تیسری بات یہ ہے کہ اس نے نیک باتوں کی تصدیق بھی کی۔ کتنے کام کیے؟ 3 کام، اور یہ نیکی کے قبول ہونے کی 3 علامات ہیں، نشانیاں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ مال دیا۔ دوسری بات تقوی بھی اختیار کیا، رب کا خوف بھی رہا، اور تیسری بات نیک باتوں کی تصدیق بھی کی۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 باتیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام خیر والا ہو، جائز ہو۔ دوسری بات نیت بھی ٹھیک ہو، اور تیسری بات کہ بندہ صاحب ایمان بھی ہو، یعنی عقیدہ بھی ٹھیک ہو اس کا، تو وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ اگر کام تو نیک ہے، کام تو بہت اچھا کیا، چیریٹی کا کام کیا، سب کچھ کیا اس نے، لیکن وہ دکھاوے کے لیے کیا، خوف خدا نہیں ہے۔ کام تو اچھا ہے لیکن اس میں کیا آ گیا؟ دکھاوا آ گیا، نیت اچھی نہ رہی۔ اچھا کام بھی اچھا ہے، دکھاوا بھی نہیں ہے، نیت بھی اچھی ہے، لیکن بندہ مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس کی نیکی کا صلہ اسے دنیا میں تو مل جائے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہاں جو دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو تینوں باتیں ضروری ہیں، اچھا عمل ہو، نیت اچھی ہو، اور عقیدہ درست ہو، تو وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور آخرت پر یقین بھی رکھتا ہے، نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اب انعام کیا ملے گا ایسے شخص کو؟ اللہ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس عنقریب ہم اس کو آسانی مہیا کریں گے۔
زندگی میں آسانی کیا ہے؟ نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، جنت کی راہ اس کے لیے، خیر کی راہ اس کے لیے آسان ہو جائے، یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، رب کا خوف رکھتا ہے، نیکیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک بات میں عرض کروں آپ سے، چھوٹی نیکی جو ہے نا، چھوٹی نیکی، جب آدمی چھوٹی نیکی کرتا ہے قدرت اس کو بڑی نیکی کا موقع عطا کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب آپ کرنے لگتے ہیں نا، بڑی نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں ہمارے دین میں ہے کہ بھائی راہ چلتے ہوئے تکلیف دہ شے کو ہٹا دو، کہیں کوئی ملے تو اسے سلام کرو، گھر میں جائیں تو پہلے دایاں پاؤں رکھیں، مسجد میں جائیں تو سیدھا قدم رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ جب بندہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا خیال کرتا ہے تو بڑی نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ بھائی مجھے ایک بات بتائیں، جو بندہ نفل پڑھے گا کیا وہ فرض چھوڑ دے گا؟ کہیے، نہیں چھوڑے گا نا۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا کیا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا؟ جو روزانہ اللہ کی راہ میں دینے کا عادی ہو اس کے لیے زکوٰۃ دینا کوئی مشکل ہوگا؟ تو چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیوں کا راستہ کھولتی ہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ تھوڑی ہے۔ بھائی صاحب صغیرہ کرتے رہو گے نا تو کب کبیرہ کی طرف چلے جاؤ گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں، کبھی ان کا انٹرویو کر کے دیکھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بس ہم یہ کرتے تھے، پھر عادت بن گئی، پھر ہم چل سو چل۔ ماں کی پیٹ سے تو کوئی برا پیدا نہیں ہوتا نا، کیا ہوتا ہے وہ عادت، ہیبٹ، بنتے بنتے وہ بندہ چل پڑا۔ تو یاد رکھیے اللہ انعام کیا دیتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ پہلے کس کا بیان ہوا؟ نیک آدمی کا جو مال خرچ کرتا ہے۔ اب دوسرا بیان ہو رہا ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا۔ پہلے والا بندہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا تھا اور اللہ سے، یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیک باتوں کی تکذیب کی، جس نے نیکیوں کو جھٹلا دیا، یعنی یہ نیکیاں کچھ نہیں ہوتی ہیں، آخرت کچھ نہیں ہے، خیر کے کاموں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پس ان قریب ہم اس کو دشواریاں مہیا کریں گے۔ دشواری کس سینس میں ہوگی کہ نیکی کی توفیق ہی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ بخل بھی کرتا ہے اور اللہ سے بے پرواہ رہا، اپنے مال کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ دونوں چیزیں اللہ نے ہمیں بیان کر دی، نیکی کا راستہ بھی بتا دیا اور برائی کا راستہ بھی بتا دیا۔ اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی انسان نیک راستے کی طرف آتا ہے نا، جیسے کوئی بندہ اچانک اللہ اس پہ کرم کر دے، ہدایت ملے، نیکی کی طرف آ جائے، شروع میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر وہ استقامت کے ساتھ چلتا رہا تو کچھ دنوں کے بعد وہی نیکی کی راہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ پوچھئے کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کسی روڈ سے گاڑی لے کے جا رہے ہیں، اچانک آپ کو پتہ چلا کہ میں تو صحیح ٹریک پہ نہیں ہوں، یعنی جہاں مجھے جانا تھا وہاں میں نہیں ہوں۔ اب گاڑی آپ کی چل رہی ہے، آپ بڑے کمفرٹیبل ہیں، بڑے طریقے سے جا رہے ہیں، اچانک پتہ چلا کہ میں جہاں جا رہا ہوں غلط جا رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے کہ یار یو ٹرن کہاں سے ہے، میں نے واپس کہاں سے جانا ہے، میں تو اس طرف ہوں، مجھے اس طرف جانا ہے۔ تو شروع میں آپ کو گھبراہٹ بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی کہ اتنا سارا راستہ واپس طے کرنا ہے، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد جب آپ صحیح ٹریک پہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سفر آپ کا آسان ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ایک اور مثال سے اس کو سمجھیے کہ ایک کمرہ بند پڑا ہوا ہے،
جس میں غلاظت ہے، گندگی ہے، کمرہ بند ہے، اچانک کسی نے دروازہ کھول دیا، کھڑکی کھول دی تو کیا ہوگا؟ بدبو آئے گی۔ یہ جو دل کے اندر کساوت ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اور اچانک کبھی کوئی کھڑکی کھول دے تو شروع میں تو بہت تعفن ہوتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کمرے کو صاف کرتا رہے، پہلے کچرا نکالے، پھر دھلائی کرے، پھر بخور جلائے، پھر سیٹ کرے، تو کچھ ہی دنوں کے بعد جب نیا کلر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہی کمرہ پھر مزہ دینے لگتا ہے۔ تو یہ دل بھی جو ہے نا میلا ہو جاتا ہے، لیکن جب دوبارہ اس پہ چوٹ پڑتی ہے اور یہ کسی محفل میں کہیں پہ بندہ اس کو آنسوؤں سے دھوتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ کون سا شخص؟ جو بخل کرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ پھر دیکھیے کیا فرمایا، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک سیدھا راستہ دکھانا ضرور ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ جسے چاہے توفیق دے دے۔ راستے دونوں ہیں، لیکن توفیق اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِی، یعنی پہلے تم یاد کرو، پہل تم کرو گے۔ اللہ بے نیاز ہے، آپ کوشش تو کریں۔ بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے راستہ آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، بے شک آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں ایک بھڑکتی آگ سے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس میں صرف بدبخت ہی جھونکا جائے گا۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے حق کی تکذیب کی اور اس سے پیٹھ پھیری، وہ کہاں جائے گا؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پہلے نیکوکاروں کا ذکر ہوا، پھر اللہ نے دوسرے طبقے کا ذکر کیا، اب پھر نیکوکاروں کی بات ہو رہی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس دوزخ سے سب سے زیادہ ڈرانے والے کو دور رکھا جائے گا۔ ڈرنے والے کو، ڈرانے والے کو، جو اللہ سے ڈرے گا اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے۔ مال کس لیے دیتا ہے؟ دکھاوے کے لیے نہیں، کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ میرا دل صاف ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا کوئی دنیاوی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی وہ کسی بدلے کے لیے مال نہیں دے رہا، کسی نے احسان کیا، وہ تو اللہ کے لیے دے رہا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر اس کا مال دنیا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں جناب صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ نے اپنا مال کسی احسان کے بدلے میں نہیں دیا، اللہ کے لیے دیا، صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جب یہ خواہش ہے تو اللہ فرماتا ہے اور ان قریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا۔ بالخصوص یہ آیتیں تو جناب صدیق اکبر کے لیے، لیکن بالعموم سب کے لیے ہیں جو اپنا مال خرچ کرے۔ خاص طور پہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو سارے صحابہ نے مال پیش کیا۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لائے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا مال
لے کر آئے۔ اس واقعے کو منظوم انداز میں شاعر مشرق نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے لکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے پھر انشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب بھی آج تشریف لائے ہیں تو ان سے بھی ہم کچھ سنتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار۔ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ یعنی نصف مال تو میں گھر پہ رکھ کے آ گیا ہوں اور آدھا میں لے آیا ہوں۔ آئے ہائے، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اب دیکھیے کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، اسپِ قمر سم و شتر و قاطر و حمار۔ یعنی مل کے یمین یعنی جو کچھ ان کی ملکیت میں تھا سارا لے آئے، درہم و دینار، رخت و جنس، رخت سفر ہوتا ہے نا، سفر سامان، سارا ہر طرح کا سامان لے آئے جو ان کے پاس تھا۔ شاندار گھوڑے، شتر، اونٹ، قاطر، خچر، حمار، دراز گوش، جتنے جانور بھی تھے وہ بھی سارے لے آئے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، سب لے آئے، حتیٰ کہ بدن پہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی دے دیے۔ ایک کمبل اوڑا ہوا ہے، اس میں بھی بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، اس حالت میں آئے۔ آئے ہائے، اب دیکھیے، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بچوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر،